حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم قربانی کے کچھ خصوصی اور اہم مسائل جو قربانی کے دنوں میں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اور لوگ ان مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں مفتیان کرام اور علماء کرام سے، آج انہی مسائل پر ہم بات کریں گے اور اسی کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قربانی کی اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوستو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو شخص وسعت کے باوجود اور جو اس لائق ہے کہ قربانی کر سکتا ہے اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عیدگاہ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو وسعت کے باوجود اگر قربانی نہیں کر رہا ہے تو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کے لائق نہیں ہے۔ یہ سخت وعید ہے۔ لہٰذا اللہ نے اگر وسعت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اللہ نے اگر ہمیں روپے دیے ہیں اور صاحب نصاب بنایا ہے تو ضرور بھی ضرور ہم قربانی کریں، چونکہ قربانی کے دنوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر ہم آگے ایک اور بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، وسعت دی ہے، رقم پیسے دیے، دولت مند بنایا، لیکن وہ قربانی نہیں کر رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کرنے سے پیسے ضائع ہوں گے، جانور ذبح ہوں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہی رقم قربانی کا اور یہی پیسہ غریبوں میں دے دیا جائے، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں دے دیا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا وہ آدمی قربانی نہ کر کے جانور کی قیمت ہی کسی کو صدقہ کر رہا ہے تو کیا اس کی ادائیگی ہوگی یا نہیں؟ تو دوستو، اچھی طرح سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عبادت کا جو مقام، جو مرتبہ رکھا ہے وہ عبادت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے جو ہے روزے کی ادائیگی ہو جائے گی تو نماز کی فضیلت اپنی جگہ ہے، نماز کا مقام اپنی جگہ ہے، روزے کا مقام اپنی جگہ ہے۔ زکوٰۃ اگر کوئی ادا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حج کی ادائیگی ہو جائے گی تو یہ نہیں ہو سکتی۔ صدقہ خیرات اگر کوئی کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر کے اگر کہے قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی تو یہ نہیں ہوگی۔ قربانی اپنی جگہ ایک مسلم عبادت ہے اور قربانی کے دنوں میں اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا عمل ہی اللہ کو پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ عمل اللہ کو قربانی ہی پسند ہے۔ لہٰذا اور عبادت نام ہی ہے کہ بغیر کسی چو چرا کے، بغیر کسی سوچے سمجھے اپنا دماغ دوڑائے ہوئے اور دماغ کو اس میں لگائے ہوئے اللہ کا جو حکم ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جیسا جس وقت جو حکم دیا ہے اسی کو بجا لانا ہی عبادت ہے اور قربانی ہے۔ قربانی نام ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں جس طرح سے کہا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ
اپنے بیٹے کو میری رضا کے لیے قربان کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ اگر جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اتنے دنوں میں دعائیں کی، اس دعاؤں کے نتیجے میں میرا بیٹا پیدا ہوا، اور یہ بچہ جو ہے ایک دم چھوٹا ہے، 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کا یہ بچہ ہے، اور اس نے کیا قصور کیا، اس کو ذبح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ چلیے میں 100 اونٹ کو اور قربانی کرتا ہوں، اور 100 نہیں تو 500 اونٹ کو میں قربانی کر دیتا ہوں، اور میں غریبوں کو دے دیتا ہوں، یتیم، لیکن میرے بیٹے کو آپ ذبح کرنے کا حکم نہ دیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے مجاز کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق جو حکم ملا، جو امر ملا، اس کو بجا لایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا جو حکم دیا ہے تو ہمیں قربانی ہی کرنا ہے، صدقہ خیرات کر دینے سے، اس کی قیمت دے دینے سے قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا، ایک تاجر تھا جو تجارت کرتا تھا، چونکہ کچھ تاجروں کا، کچھ لوگوں کا جو ہے مزاج بنا رہتا ہے کہ جہاں کچھ فائدہ ہوگا وہی ہم کام کریں گے۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کے کچھ فرشتے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں چلو تمہیں جہنم کے لیے لے چلتا ہوں۔ تو جب اس کے پاس جو فرشتے آئے تو بولے کہ چلو، بولے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو بولے جہاں ہم کو فائدہ کچھ ہو وہیں لے چلو، بے فائدے کی جگہ نہ چلو، جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو۔ تو اب آدمی کو فرشتے بھی لینے کے لیے آئے تو وہ 2 پیسے کا فائدہ تلاش کرے۔ تو دوستو، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو جیسا حکم ہے اسی طریقے سے کرنے کا نام ہی قربانی ہے۔ تو قربانی کرنے سے ہی ہمیں فائدہ ہوگا، قربانی کی ادائیگی ہوگی، اس کی جگہ پر اس کی قیمت صدقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی، اور قربانی کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی۔ اب آگے ہم ایک اور اچھے اور بڑے مسئلے کو سمجھتے ہیں جو قربانی کے دنوں میں بہت زیادہ پیش آتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ زید نے ایک خصی یعنی بکرا خریدا، جو ہے 15,000 روپے میں خرید کر کے لایا۔ لانے کے بعد قربانی کے 2-4 دن بچے، اب اسے ایک 10,000 کا ایک اچھا خوبصورت بڑھیا بکرا پھر مل گیا۔ تو اس نے سوچا کہ یار 15,000 کا یہ بکرا ہے، اسے میں بیچ دیتا ہوں، یہ 10,000 روپے کا بکرا ہے، اسے میں ذبح کر لیتا ہوں، قربانی کر دیتا ہوں، 5,000 میرا یہ بچ جائے گا۔ تو کیا یہ شخص، یہ زید ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو دوستو، زید نے اگر جو خصی یعنی بکرا خریدا تھا 15,000 میں، اور جو ہے پھر اس کو جو ہے نیت کر کے کسی قربانی کری، لیکن اس کی نیت میں فطور آ گیا کہ اس کو بیچ کر کے ہم یہ 10,000 والا مل رہا ہے اسے لے لیتے ہیں، تو وہ جو 5,000 منافع ہوا تو اسے اپنی ذات پہ خرچ کرنا جائز نہیں۔ اس کے لیے ہے کہ اس 5,000 کو بھی صدقہ کر دے، اللہ کے راہ میں غریب مسکین کو وہ خرچ کر دے، یا وہ 15,000 والا ہی قربانی کرے، لیکن وہ منافع جو 5,000 روپے چاہے گا کہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، وہ 5,000 روپے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرے گا۔ پھر اسی طریقے سے ایک مسئلہ بہت اہم ہے، جو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کے جانور کے ساتھ عقیقہ کا حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑے جانور میں کہ قربانی کا بھی حصہ ہے، عقیقہ کا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے 6 حصہ جو ہے قربانی کا ہے، اب ایک بچی کا کوئی آدمی عقیقہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ عقیقہ کا حصہ کا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو عقیقہ کا حصہ جو ہے اس میں ڈالا جا سکتا ہے حنفیہ کے نزدیک بغیر کسی چوچرا کے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے قربانی پر، قربانی کی بھی ادائیگی ہو جائے گی اور عقیقہ کی بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ عقیقہ کی بھی ادائیگی ہو جائے گی اور قربانی کی بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ اب ایک اور اہم مسئلہ جو قربانی کے دنوں میں بہت سارے لوگ دریافت کرتے ہیں اور لوگ تذبذب میں رہتے ہیں کہ مذکر جانور ہے، یعنی میل جانور ہے، اور میل جانور کو 2 فوتے ہوتے ہیں جس کو خصیہ بولتے ہیں، تو 2 فوتے میں سے صرف ایک ہی فوتا ہے، تو وہ ایک فوتے والے جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ ایک فوتے والے جانور کی بھی قربانی درست ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں بغیر کسی چوچرا کے، اور اس کا کوئی نقصان نہیں، ایک فوتے والے جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اب ہم قربانی کے
کہ جانور کے گوشت کے تقسیم کرنے کے بارے میں سمجھیں گے کہ قربانی کا گوشت ہے اس کو کس طرح تقسیم کریں گے، کن لوگوں کو دیں گے، کتنے حصے بنائیں گے۔ تو دوستو بہتر ہے کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کو 3 حصے پر منقسم کریں گے۔ سب سے پہلے ایک حصے کا گوشت جو ہے ہم اپنے گھر میں رکھ لیں گے، دوسرے حصے کا جو ہے اپنے رشتہ دار دوست احباب میں تقسیم کریں گے، اور تیسرے حصے کا جو گوشت ہے وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں میں تقسیم کریں گے عموماً دوستو۔ اور اگر پورا گوشت گھر میں رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ عموماً دوستو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ لوگ جو ہے اچھا جو گوشت ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر اچھا اور بھی اچھا ہو تو دوست احباب کو بھیجتے ہیں، اور ہڈی پسلی اور ایک دم جو ہے گوشت ایسا ہو جو دیکھنے میں اچھا نہ ہو غریبوں میں۔ تو دوستو غریبوں میں جو مال تقسیم کی جاتی ہے وہ مال سمجھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سپرد کر رہے ہیں۔ تو وہ اگر وہ گوشت اگر ہم خراب دے رہے ہیں تو دوستو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا سے اچھا گوشت اللہ کے راستے میں دیں اور غریبوں کو دیں تاکہ وہ بھی کھائے اور دل سے دعائیں دیں، ان کے بچے بھی کھائیں۔ پھر گوشت غریبوں میں گوشت تقسیم کرنے کا ایک معاملہ اور بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں پڑوس میں غریب ہے، اس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی، اب اس کو 1 بوٹی یا 2 بوٹی بھیجتے ہیں۔ دوستو وہ آپ کی 1 بوٹی کو لے کر کے وہ 12 آدمی ہیں اور اس کے گھر میں آپ 1 بوٹی بھیج رہے ہیں، تو وہ آپ کی 1 بوٹی کا کیا کرے گا؟ تو کم سے کم آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہو اور جس کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم تو آپ اتنا گوشت بھیجیں کہ جو ایک وقت کا وہ سالن، جو 12 آدمی افراد ہیں اس کے گھر میں، وہ ایک وقت کا وہ کھانا کھا سکے، وہ سالن بنا سکے۔ اور عموماً دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں اور جو قریبی ہیں بہت، جس سے کچھ لین دین کا بڑا فائدہ ہے، تو لوگ اس کے یہاں جو گوشت بھیجتے ہیں، حالانکہ ان کے یہاں بھی بکرا کٹا ہوا ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی گوشت کی بڑی فراوانی ہوتی ہے، لیکن ایک دم اچھا گوشت، بڑھیا گوشت جو ہے ان کے یہاں بھیجتے ہیں تاکہ وہ میرا دوست جو ہے خوش ہو جائے، یا میرا جو تاجر ہے یا میرا باس ہے یا میرا جاننے والا ہے یا اس سے میرا کوئی بڑا فائدہ ہے وہ خوش ہو جائے۔ تو دوستو حالانکہ اس کے یہاں خود گوشت کی ریل پیل ہے اور اس کے یہاں خود بہت گوشت موجود ہے، تو یہ گوشت ان کے یہاں بھیج کر کے جو اپنی بابائی کے لیے اچھی بات نہیں۔ آپ دوستوں کو بھی دیں، احباب کو بھی دیں، اچھی بات ہے، لیکن خصوصاً آپ کا خیال یہ ہو چونکہ قربانی اللہ کے رضا کے لیے ہے، اور تو اللہ کے رضا کے لیے ہے تو غریبوں کا خاص خیال رکھیں، غریبوں کو اچھا گوشت دیں، اور اپنے محلے میں اپنے قریب کے لوگوں کے حالات سے تو لوگ اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، تو آپ کے محلے میں، رشتہ دار میں یا قریب میں جو لوگ غریب ہیں، جو قربانی نہیں کرتے ہیں بیچارے بہت، اور عام دنوں میں بھی چونکہ ان کی غربت ایسی ہوتی ہے کہ عمومی طور سے ان کے بچے اور وہ گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، تو ان کو آپ گوشت بھیجیں، بکرے کا گوشت بھیجیں، چونکہ بکرے کا گوشت وہ بیچارہ غریب ہے، مہنگا آتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، 6 مہینے سال میں 2-3 بار کھا لیتا ہے، تو اس کو وافر مقدار میں زیادہ سے زیادہ بھیجیں تاکہ وہ کھائے، خوش ہو آپ سے۔ 1 بوٹی 2 بوٹی بیچ کر کے تو دوستو یہ ان کے غربت کا مذاق ہے، لیکن بھیجیں گے اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک حصہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، دوسرا حصہ جو ہے دوست احباب کو، تیسرا حصہ آپ غریبوں میں دے سکتے ہیں۔ اگر پورا کا پورا بھی رکھنا چاہیں تو کوئی دقت نہیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ دوستو قربانی کا گوشت آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے منت مانا، منت کا قربانی ہے، نظر کا قربانی ہے، منت اور نظر کے قربانی کا گوشت آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو کیا 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دوستو قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، پچھلے سال تو ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ مولانا جو ہے قربانی کے گوشت سے ہم جو ہے محرم الحرام
میں روزہ رکھتے ہیں اور اس کا افطار کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس گوشت کو رکھا ہے، تو کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے اس سے افطار کرنا؟ دوستو یہ سب جہالت ہے۔ آپ چونکہ گوشت کو اتنے دن رکھیں تاکہ جو گوشت کی تازگی باقی رہ سکے، گوشت کا مزہ باقی رہ سکے اور اس سے کوئی بیماری نہ ہو، آپ اچھے طریقے سے اس گوشت کو کھا سکے اور آپ کے فریج میں اس گوشت میں بدبو نہ آ سکے۔ لیکن گوشت کو خواہ مخواہ بہت لمبے دن تک فریج میں جمع کرنا، لمبے دن تک رکھنا کہ محرم میں روزہ کھولیں گے، آئندہ سال روزہ کھولیں گے، یہ سب جہالت، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ آپ 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا رکھیں کہ اس کا مزہ وغیرہ زائل نہ ہو، آپ کھا سکتے ہو، تو آپ اس کو جمع کریں۔ اور بہتر ہے کہ جتنا جلدی گوشت آپ ختم کر لیں تاکہ اتنا اس میں مزہ اور تازگی باقی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے میں حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ مت رکھو، اس لیے کہ صحابہ کرام بہت مختصر تھے اور کچھ ہی لوگ قربانی کرتے تھے اور بہت سارے لوگ نہیں کرتے تھے، تو اس لیے دیا کہ 3 دن میں ختم کرو تاکہ لوگ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ، جو لوگ نہیں کر سکے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لوگ بانٹ سکیں۔ تو اب جو ہے اب لگ بھگ لوگ کرتے ہیں تو اب جمع کر سکتے ہیں، لیکن غریبوں کا خیال کرتے ہوئے بکرا آپ نے ذبح کیا ہے تو سارے اچھے اچھے گوشت آپ کے فریج میں جمع نہ ہو، بلکہ غریبوں کا بھی حق ہے، غریبوں کو بھی دیں۔ پھر ایک اور مسئلہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو سکھا کر کے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دوستو قربانی کے گوشت کو آپ سکھا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا رکھیں کہ اس میں کیڑا اڑا نہ پھلے، کیڑا اڑا پھلنے سے پہلے تاکہ آپ کا جسم جو ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، وہ جمع کر کے سکھا کے گوشت رکھ رہے ہیں، اس سے آپ کچھ انفیکشن کوئی بیماری ہو گئی تو اور لینی کے دینی آپ کے جسم کو نقصان پہنچے گا، تو سکھا کر کے اتنا ہی دن استعمال کریں جتنا آپ کا جسم برداشت کر سکتا ہے، سکھا کر سالوں سال نہ رکھیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مشین ہے اور کوئی ایسا ذریعہ ہے جس کو 5 سال بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، سکھا کر کے رکھنا درست ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کے کھال کو خود استعمال کر سکتے ہیں، تو خود استعمال کر سکتے ہیں، اس کا مصلی بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو کسی اور کام میں لا سکتے ہیں، دسترخوان بھی جو قربانی کے جانور کے کھال سے بنا سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں تو اس کو بیچ دیا کھال کو تو اس پیسے کا صدقہ کرنا ہے، اس پیسے کو صدقہ کر دینا ہے، اور کسی مالدار کو دیں گے تو جو ہے یہ بہتر نہیں ہے، یا مدرسہ کے تعمیر میں لگائیں گے، عمارت کے بنانے میں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ بچوں کے غریب بچے ہیں وہاں، ان کے کھانے پینے کے لیے مدرسہ میں، تو یہ بہتر عمل ہے، اور مدرسہ میں کھال دینا سمجھے 2 اجر ہے کہ وہاں غریب بچے کھائیں گے اور ایک دین کی اشاعت ہوگی۔ اور تو اگر مالدار کو دے رہے ہیں تو کھال بیچ کر کے مالدار کو بھی نہیں دے سکتے، مدرسے کی تعمیر پر بھی نہیں لگا سکتے، مسجد کی تعمیر پر بھی نہیں لگا سکتے، عیدگاہ کی تعمیر پر بھی نہیں لگا سکتے، روڈ راستہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں کھال کو بیچ کر کے۔ یہی حکم جو ہے جانور کی رسی کا ہے، آپ اس رسی کو استعمال کر سکتے ہیں، بیچیں گے تو پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جانور کو اڑانے والا جھول وغیرہ ہے، اور تو اس کو بھی اگر آپ بیچ رہے ہیں تو اس کو صدقہ کرنا ہے، آپ اگر استعمال کر رہے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ بہت اہم آتا ہے کہ کیا قربانی کے جانور کو عورت ذبح کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو دوستو قربانی کے جانور کو عورت ذبح کر سکتی ہے اگر اس کا دل مضبوط ہے، قوی ہے، وہ ڈر نہیں سکتی ہے۔ اور بہت ساری عورتیں ہیں کہ جو خون دیکھ کر کے ہی ڈر جاتی ہیں، ذبح دیکھ کر کے ڈر جاتی ہیں، تو اس کے اندر قوت ہے کہ کر سکتی ہے، اور اس کے مسئلے مسائل سے وہ واقف ہے اور قربانی کرنے کا ہنر رکھتی ہے، تو قربانی کر سکتی ہے، قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے ہے کہ ایک اور اہم مسئلہ کہ کوئی شخص قربانی کر رہا ہے اور قربانی ذبح ایسا کیا کہ اس کا پورا گردن ہی اتر گیا، تو یہ مکروہ ہے، لیکن قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ پھر اب ہم ایک اہم مسئلہ کو آخر میں سمجھتے ہیں کہ ہم جو جانور ہم نے ذبح کیا ہے، قربانی کیا ہے، اس کے جسم کے کس کس حصے کو کھانا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، تو اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔
تو سب سے پہلے نمبر پر جو مکروہ تحریمی ہے جانور میں کہ وہ بہتا ہوا خون، دم مسفوح، بہتا ہوا خون کو ہم کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مادہ جانور یعنی مؤنث فیمیل جانور کی شرمگاہ یعنی اس کے جو شرمگاہ جو ہے اس کو ہم کھا نہیں سکتے، اس کو کھانا جائز نہیں، مکروہ تحریمی حرام ہے۔ پھر اسی طریقے سے نر جانور یعنی میل جانور کے پیشاب گاہ، تو نر جانور کی پیشاب گاہ کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں، جس کو ذکر عربی میں بولتے ہیں، نر یعنی میل جانور۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے مثانہ یعنی بچہ دانی جسے بولتے ہیں، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ پھر اسی طریقے سے پتا یعنی گول بلوڑا جو پت ہے اس کو بھی نہیں کھانا ہے، جائز ہے، اور یہ مکروہ تحریم ہے، تو اسے نہیں کھانا ہے۔ پھر چھٹے نمبر پر ہے کپور خصیہ جسے فوتا بولتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کھانا ہے، یہ کھانا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ پھر 7ویں نمبر پہ غدود، غدود کہتے ہیں کہ جو کھال اور گوشت وغیرہ میں گلٹی ہو جاتی ہے، گلینڈ گلٹی، تو وہ گلٹی کو بھی جو خون جمع وغیرہ ہو کر کے یا کسی اور طریقے سے وہ گلٹیاں ہو جاتی ہے، تو اسے نہیں کھا سکتے ہیں۔ پھر اکابر علماء کرام ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ یہ پشت پر ایک موٹی نلی ہوتی ہے، اس میں پیپ کے جیسا ایک موٹا سا نس ہوتا ہے، سفید نس، رگ، اس رگ کا بھی کھانا جائز نہیں ہے، اسے بھی نکال۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے، یہ چیزیں نہیں کھانا۔ تو اب ہم نے جو موٹے موٹے مسائل تھے، ان مسائل کے بارے میں ہم نے گفتگو کیا، ہم نے سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل سے ہمیں اور آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص والی قربانی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔